پاکستان ٹونائٹ میں خوش آمدید. میں ہوں فہد حسین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج صبح سے اسلام آباد میں سیاسی کارروائی عروج پر ہے. جو سب سے اونچی عمارت ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو شارع دستور پر میں بات کر رہا ہوں ایوان صدر کی, وہاں پہ بہت اہم میٹنگز جو ہیں وہ کل سے جاری ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیا وزیر اعظم نامزد کیا جائے جس کو اب پرسوں یعنی جمعے کے روز باقاعدہ طور پر منتخب کیا جائے گا. بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا, یا اگر کیا ہے تو ابھی تک وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی الحال جو نام ہمارے سامنے ہیں وہ بہت حد تک قیاس آرائی پر مبنی ہے. ممکن ہے کہ اس پہ ان ناموں میں کچھ صداقت بھی ہو لیکن حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی سرپرائز آ جائے, کوئی جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈارک ہارس شاید نکل آئے. بہرحال کل ہر حال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی خوش قسمت شخص نامزد ہوگا وہ پبلک میں اس کا نام جو ہے وہ آ جائے گا. لیکن ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چند بہت بڑے سوال. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان کو مانیٹر کرتے ہیں باہر سے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت جن چیلنجز کا سامنا پاکستان کو آج کل ہے, ماضی میں شاید اتنے بڑے چیلنجز بیک وقت سامنے نہیں آئے تھے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو اس وقت حالات ہیں, جو ہنگامہ آرائی ہے, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, سڑکوں پہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل کر اور پرتشدد احتجاج کر رہے ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس ٹائم گھیرا ہوا ہے, چاہے وہ بلوچستان کا ایشو ہو, چاہے فاٹا میں جو کچھ ہو رہا ہے, افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ آئے دن اہم ہوتی جا رہی ہے اور اسی سے جڑے ہیں پاکستان امریکہ کے تیزی سے خراب ہوتے ہوئے تعلقات. نیٹو سپلائی روٹس کا ایشو ہے, آپ جانتے ہیں کہ معیشت کا حال اچھا نہیں ہے, بجٹ پیش ہو گیا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید مجبوراً ایک بار پھر ہمیں IMF کے سامنے جا کر اپنی جھولی پھیلانی پڑے. یہ مشکل فیصلے ہیں جو شاید ایک ایسی سیاسی حکومت جو الیکشن کی تیاری کر رہی ہے وہ نہ کرنا چاہے. مہنگائی کی صورتحال ہے وغیرہ وغیرہ. ان تمام تر صورتحال, تمام تر جو یہ ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, ان کو اگر آپ سامنے رکھیں اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس چیز پہ بات ہو رہی ہے تو آپ سوچیں گے کہ ایشوز کیا ہیں اور ترجیحات کیا ہے. پچھلے چند دنوں سے صرف اور صرف یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا. بہرحال اگر نیا وزیر اعظم آ بھی جاتا ہے, جو کہ پرسوں آ جائے گا, تو یہ جو مسائل ہیں یہ ان کو حل کرنے میں کوئی خاطر خواہ بہتری آئے گی. اور کیا ایسا تو نہیں کہ ان تمام تر ایشوز کو سامنے رکھ کے اور خاص طور پہ جو ایک جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان جو ایک تناؤ اور واحد طریقہ فریش الیکشنز تو نہیں ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں بلکہ پورے ملک میں گردش کر رہے ہیں, اور یہی سوالات رکھوں گا میں اپنے مہمانوں کے سامنے. مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں سینیٹر سعید غنی صاحب, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. شاہد خاقان عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, میرے ساتھ موجود ہیں. اور لاہور سے جوائن کر رہے ہیں مجھے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما, وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب. آپ تینوں کا بہت شکریہ. سینیٹر سعید غنی صاحب, وزیر اعظم, نیا وزیر اعظم کی تلاش ہو رہی ہے اور ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے, جہاں بھی جائیں, آپ دکان پہ جائیں, آپ ریسٹوراں میں جائیں, سڑک پہ اتریں, جی نیا بندہ کون ہوگا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو نیا بندہ جو بھی آئے گا کس قسم کا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ. لوگ کہتے ہیں کہ جی بندہ پیپلز پارٹی کو ایسا چاہیے جو سر کٹانے کو تیار ہو, چونکہ بغیر. تو یہ مین کوالیفیکیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ سر کٹانا کوالیفیکیشن ہے, بلکہ کوالیفیکیشن یہ ہے کہ جو آئین کی پاسداری کرے اور آئین میں جو درج ہے اس پر وہ عمل کرے, چاہے سر کٹ جائے. میرا خیال ہے ہم نے حلف تو اسی چیز کا لیا ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے, پروٹیکٹ کریں گے, اس پہ عمل کریں گے اور اس کو بچائیں گے. اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے, آپ نے یہ بھی تو دیکھنا نا. نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر آئین پہ عمل کرنے سے مجھے ڈسکوالیفیکیشن ملتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی, بجائے اس کے کہ میں کسی فوجی عامر کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دوں اور اس پہ مجھے ڈسکوالیفیکیشن نہ ملے. اچھا, اس ڈسکوالیفیکیشن نہ ملنے سے مجھے اگر آئین کی پاسداری کرنے کی سزا مل جاتی ہے تو مجھے تو فخر ہوگا اس میں.
تو شاید کرم صاحب یہ جو کیلکولیشنز ہیں ان کا پیپلز پارٹی کے لیے ایک مسئلہ تو بنا ہوا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اب کیا کریں گے, اور میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی مسئلہ نہیں پہلے دن وہ پرائم منسٹر کی اوتھ کے ساتھ وہ ججمنٹ ہی پکڑا دینی کے ساتھ یہ بھی پڑھ دیں کہ آپ نے کرنا, تو یہ ایشو تو کھڑا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کیا کرے؟ دیکھیے بنیادی ایشو تو وہی ہے, جیسے آپ نے کہا بنیادی ایشو تو وہی ہے, وہ تبدیلی اس میں نہیں آئی. وزیر اعظم جس کو بنائیں گے طاقت کہیں اور ہے, اس لیے یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے. کیا کریں پھر؟ آج اور کوئی حل نہیں ہے. اگر اس ملک سے آپ سنسیئر ہیں, پاکستان کے عوام کو فیصلے کا موقع دیں, یعنی کہ فوری طور پر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے مجھے, اور کوئی طریقہ نظر نہیں اس سے پہلے جو ورنہ یہ اگلے جو 9 مہینے ہیں یا 8 مہینے رہتے ہیں مارچ 17 تک, یہ ایک ویسٹڈ پیریڈ ہوگا اس ملک کی تاریخ. یعنی کانسٹنٹ سٹیٹ آف کرائسس نہیں ہوگا. حکومت ڈس فنکشنل ہوگی جو کہ آج ہے, اور اس سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جو آج اکنامک کنڈیشنز ہیں, ایسی کنڈیشنز پاکستان میں اس سے پہلے اس کے نزدیک ترین بھی نہیں آئی. آپ تو آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف بھی سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آپ کو نوٹ چھاپ کر افراط زر میں جو اضافہ ہو چکا ہے اور جو اس سال کرنا پڑے گا, اس سے مہنگائی جو سیلاب آئے گا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر آج لوگ پریشان ہیں بجلی سے, تو جب ہر شخص مہنگائی کو محسوس کرے گا, افراط زر کو محسوس کرے گا, اس وقت کون ان چیزوں کا جواب دے گا؟ لیکن یہ اگر صورتحال, شاہ صاحب اگر یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے, میں ایک سوال کر لوں گا واپس آتا ہوں. شاہ صاحب یہ اب جو سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو مسائل میں گھرا ہوا ہے ملک, سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچنے میں تو حق بجانب ہے کہ اگر ہم ابھی الیکشن کال کر لیتے ہیں تو یہ تو مارے جائیں گے. چنانچہ ان کے لیے کم از کم یہ چیلنج تو ہے کہ جی ہم 2-3 مہینے میں کسی طرح کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کریں, کوئی آرٹیفیشل میجرز لیں اور پھر جائیں الیکشن میں. پولیٹیکل اسٹریٹجی تو اگر یہ ہے تو یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم, کہ ان کی بھی مجبوری ہے. دیکھیے فہد, چاہے وہ آج سامنے عوام کے جائیں یا 4 مہینے بعد جائیں, اس حکومت کو اور اس کی کارکردگی کو عوام مسترد کر چکے ہیں. لوگ ان سے بیزار ہیں, لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ کس قسم کے وزیر اعظم کی تلاش ہے, سر کٹانے والا نہیں, سر جھکانے والا. ان کو چاہیے وہ وزیر اعظم جو زرداری صاحب کی من مانیوں کے سامنے سر جھکائے. عدلیہ کچھ کہے, قانون کچھ کہے, آئین کچھ کہے, وہ جو زرداری صاحب کہیں اس پر انگوٹھا لگا دے. اس قسم کا وزیر اعظم چاہیے. آپ دیکھیے نام جو مارکیٹ میں اس وقت زیر گردش ہے, شہاب الدین صاحب کا نام زیر بحث ہے. شہاب الدین صاحب کے اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے کہ جب وہ وزیر صحت تھے تو ایفڈین کا جو سکینڈل ہے وہ ابھی تک زیر تفتیش ہے, اور ان کی اسٹوارڈشپ میں یہ سکینڈل سامنے آیا. ایک نمبر 2, نام سامنے جو زیر گردش ہے وہ احمد مختار صاحب کا ہے. احمد مختار صاحب کو سیریس ریزرویشنز ہیں کاف کی قیادت کو, اور وہ شاید ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. چاہے کاف کا پیپلز پارٹی کا الائنس ہو چکا ہے, لیکن دل نہیں ملے, ذہن نہیں ملے, اور یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے, اس کی کلائی کھلنے والی ہے. چاہے آپ ہنا بی بی کا ذکر کر لیں تو جے یو آئی جو ان کی ایک حلیف جماعت ہے, شاید انہیں ہنا کو قبول کرنے میں دقت ہوگی, اور یہ تو فیصلہ پہلے کر چکے ہیں کہ سندھ کا وزیر اعظم ان نے لانا نہیں ہے. پھر کون کس کو لیں گے؟ یہ سامنے ہیں چیزیں. پھر بچتا کون ہے شاہ صاحب؟ جی بچتا کون ہے پھر؟ سر دیکھیے, وزیر اعظم جو بھی لے آئیں وہ بے اختیار ہوگا. اس کے پاس مسائل حل کرنے کی نہ اتھارٹی ہوگی, نہ گنجائش ہوگی, نہ وقت ہوگا. حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے معقول اور جمہوری راستہ, وہ ہے فل فار انتخابات. آج تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا, ہم نے اس پر طویل بحث کی اور ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ پاکستان کا جو حل ہے, اگر ہم چاہتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے خود کہا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس بجٹ کی کمزوریاں ابھی سے سامنے آ گئی ہیں اور ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. گورنر اسٹیٹ بینک کہہ چکے ہیں اور وزیر خزانہ سابقہ خود ہنٹ کر چکے ہیں. اب یہ جو سیٹ اپ ہے, شاید آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں ان کو دقت ہو, تو آپ کو نیا الیکشن کا واحد حل ہے نیا انتخابات, نئے الیکشنز, اور کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سینیٹر سعید غنی صاحب یہ مطالبہ ہے. میں پہلے ذرا شاہ صاحب کی 2-3 باتوں. اچھا چلے آپ جاؤ.
دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پتہ نہیں سر جھکانے والا ہے. 2008 میں شاہ صاحب بھی تیار تھے بننے کو، اور شاہ صاحب اسی پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. تو یہ اسی لیے نہیں بنایا کہ میں سر نہیں جھکاتا، میں سر نہیں جھکانے کے لیے تیار تھا، میں من مانی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا. شاہ صاحب آپ پرائم منسٹر بننے کو تیار تھے، بہرحال چلیں اس بحث میں نہیں جاتے ہیں، وہ ہماری پارٹی کا ہاں پر اس قسم کا پرائم منسٹر نہیں، اس قسم کا پرائم منسٹر نہیں بننا تھا میں نے، کس جو کو پرائم انگوٹھا منسٹر لگاتا، جو کرپشن کرتا، جو نااہلی ثابت کرتا، اس قسم کا وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں تھا. نہیں اب چھوڑیں اس بات کو، اب کتنے تیار تھے کتنے نہیں تھے. لیکن دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں نا عوام نے رد کر دیا ہے. کل بھی شہداد پور سے ہم جیتے ہیں، جس دن پرائم منسٹر کو سزا ہوئی اس دن ہم ملتان سے جیتے ہیں جو PMLN کی سیٹ تھی. بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اور ووٹ ہمیں دے رہے ہیں. شاہ صاحب کی خود اپنی سیٹ پہ جتنے ووٹ انہوں نے لیے تو اس سے زیادہ ووٹ PM صاحب کا بیٹا لے کر آ گیا ہے. تو لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں. بہرحال اور یہ فیصلہ پھر اگلے الیکشن میں ہوگا، اس وقت نہ یہ کلیم کر سکتے. چنانچہ پھر ان کا پوائنٹ تو سعید صاحب ویلڈ ہے نا شاہ صاحب کا، کہ اگر یہ سارا کچھ ہے تو کال کر لیں الیکشن، پھر خوف کس چیز کا ہے؟ خوف کوئی نہیں ہے، مسئلہ حل ہر جگہ. نہیں یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ چوائس ہماری ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو ہم آپ کو پھانسی لگا دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن میں وہ لاجک سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی لاجک کیا ہے. ہم کیوں کریں، ہم کیوں کریں؟ صاحب مسئلہ پھانسی کا نہیں ہے یہاں. نہیں بات سنیں نا شاہ صاحب، میں آپ کی سوال یہ ہے کہ تعطل کا شکار ہے ملک، کوئی اہم مسائل حل طلب ہے، تعطل ہے اس وقت، پیرالائسس ہے، حکومت ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، ڈس فنکشنل ہے حکومت. شاہ صاحب آپ بات کر چکے ہیں، مجھے بات کریں. نہیں آپ بریف ہی کریں، میں نے بریک لینی، پھر میں بریف کیسے کروں، بیچ میں انٹرپٹ کر دیتے. چلیں آپ ختم کریں. دیکھیں بنیادی ایشو یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی مرضی ہے کہ وہ جب الیکشن کال کریں، جب 5 سال پورے ہو جائیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، وہ تو اگری ہو گیا سر، رائٹ ہے آپ کا، جب بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک بات یہ کہ ڈس فنکشنل ہو گئے، اگر سپریم کورٹ کچھ ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے کچھ ایسے کرائسس آ جاتے ہیں تو ہمیں اس میں ٹائم تو چاہیے نا اس کرائسس سے نکلنے کے لیے. اب اگر آج کہہ رہے ہیں کہ 26 اپریل سے کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا تو اس میں ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے جو میرا خیال ہے کہ نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کر دیا ہے، آ گئی نا. اب آ گئی ہے، اس کا ایک توڑ بھی نکالنا ہے، اور اگر وہ جو شروع کا پوائنٹ تھا ہم نے باوجود ریزرویشنز کے اس فیصلے کو ایکسپٹ کیا ہے. لیکن ٹھیک ہے، کر لیا آپ نے اور اچھا کیا ہے، یہ آن دا ریکارڈ میں کہتا ہوں اچھا کیا ہے، اچھا فیصلہ تھا، تعامل سے کام بالکل اچھا کیا ہے، لیکن بڑی اچھی بات ہے. میں جو پوائنٹ لیکن حلیفوں کی مجبوری تھی، لیکن میرا یہ پوائنٹ تھا کہ جو اب آگے جوڈیشری کے ساتھ کرائسس آ رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی سولوشن تو نکالنا ہوگا. جو شاید خاقان بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف کرائسس بن جائے گا، کوئی سولوشن نکالا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سولوشن کیا ہے؟ الیکشن ہے یا یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی بات مان لیں، جو میرا خیال ہے پاسبل شاید نہیں ہے. سم تھنگ اور دی ادر ہیز ٹو ہیپن. میں بریک لے لوں، یہ میں اس پوائنٹ پہ بریک لے رہا ہوں کہ یہ جو آنے والے دنوں میں ہونا ہے، چاہے وہ ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہو، چاہے وہ اکانومی کا حال ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو تنازع کھڑا ہے، یہ سب چیزیں پھنستی جا رہی ہیں. ان کا سولوشن ہمیں نکالنا ہوگا، لیکن وہ سولوشن کیا ہے اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا. مزید اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا، لیکن یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا. بھائی صاحب اگر آپ نے چیز پوچھی تھی، اگر میں اس اچھا آپ ختم کر لیں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے. ہاں وے آؤٹ کیا بتائیں. دیکھیں اگر تو فور دا سیک آف دا آرگومنٹ ہم مان لیں کہ ہم الیکشن کرا دیں، اگر ہم جیت کے آ جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ آپ کا فریش مینڈیٹ آ گیا، 5 سال آپ کے پالیسی بنائیں گے، مینڈیٹ تو ہمارے پاس ابھی بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہو سی لے رہی کہ ہمیں کسی طرح سے نکالا جائے، اور یہ پچھلے 3-4 سال میں کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہی ہوتا رہا ہے، اور سکون سے تو ہم ایک دن بھی نہیں بیٹھے. تو مطلب آپ نے یہ پوائنٹ پروو کرنا ہے کہ ہم نے پورا ٹرم ختم کرنا ہے. نہیں، جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی کے کہنے پہ کیوں چھوڑ دیں وہ رائٹ اپنا. اور اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بہت زیادہ ظلم کر دیا ہے، مہنگائی کر دی ہے، بربادی کر دی ہے، اکانومی تباہ کر دی ہے، تو جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی کے تو نہیں ہیں. یہ جائیں کنونس کریں، ووٹ آف نو کانفیڈنس دیں، پیپلز پارٹی کو فارغ کریں. بھائی صاحب یہ جو پوائنٹ ہے نا سیاسی طور پر کہ آپ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو، شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کی پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے کہ الیکشن ہو. اگر الیکشن فوری طور پر نہ ہو، 6, 8, 9 مہینے، 10 مہینے، 12 مہینے جو حالات بن رہے ہیں، یہ پرابلمز ان لوگوں سے کنٹرول تو ہونے نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ عارضی طور پہ کچھ کر لیں گے، مہنگائی یہ نہیں ہونے. جتنا ٹائم گزرتا ہے اتنا پیپلز پارٹی پہ پریشر پڑے گا، اتنا آپ کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا. تو اس حوالے سے تو پھر آپ کو بھی سوٹ کرتا ہے نا کہ ان کو لٹکنے دیں. دیکھیں ملک کا فائدہ کس چیز میں، بات تو یہ ہے کہ ملک کا نقصان کس چیز میں ہے، ملک کا فائدہ کس چیز میں. اور یہ ایک واضح حقیقت ہے جو شاہ صاحب نے کہا کہ آج
یہ ملک کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان کے عوام کو فیصلے کا موقع چلے دے. اب لیکن یہ اقتدار کو طول دے سکتے لیکن سر ان کا وہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ آپ کا مطالبہ ہو گیا, مطالبے سے آگے رائٹ ان کا ہے, وہ کریں نہ کریں, تو یہ تو ایک اکیڈیمک ڈسکشن ہو بالکل اکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہے. آپ کو ملک کے حالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, بٹ آپ فورس نہیں کر سکتے انہیں. آپ انہیں دیکھیں ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے کہ ہم چڑھ دوڑیں گے حکومت پر. نہ ووٹ آف لیکن کانفیڈنس نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو طریقہ کار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اس ممکن نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ آپ ملک کے حالات کو سامنے رکھیں. اس لیے یہ جو الیکشن پرائم منسٹر کا آئے گا, اس میں جو ان کے کولیشن پارٹنرز ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ عوام کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ ہم اس حکومت کو بہتر سمجھتے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں اس اسمبلی کے اندر, کیونکہ ان سب نے الیکشن میں جانا ہے, زیادہ سے زیادہ 9 مہینے کا عرصہ باقی ہے, 10 مہینے کا عرصہ باقی ہے, تو وہ عوام کے سامنے جا کر یہ بات رکھ دیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, ہم ان کا ایک دفعہ پھر ساتھ دینے کو تیار ہیں. تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن وہ جب ان کو ووٹ دیں گے تو وہ ثابت تو ہو جائے گا نا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. جی بالکل, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کو تو ہم بھی تیار ہیں. لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک ڈس فنکشنل حکومت رہے گی اگلے 6, 8, 9 مہینے, اس کے بعد پھر الیکشن ہو جائیں گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے آپ ایک ڈس فنکشنل حکومت کو چلائیں جو کہ ملک کے معاملات کو قطعاً ہر آدمی کہے گا کہ وہ حل نہیں کر سکتی. اگر 4.5 سال ایک اسٹیبل حکومت جس کا ایک پرائم منسٹر تھا, کیبنٹ تھی, وہ حل نہیں کر سکے, تو یہ 8-9 مہینے میں کیا میریکلز پرفارم کریں گے؟ بد سے متدین ہوتے جا رہے ہیں. اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی اگر روزانہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوگا, سازشیں ہوتی رہیں گی, عدالتیں ہمیں کسی نہ کسی مقدمے میں رگڑتی رہیں گی. دیکھیں ان کے اوپر مہربانی ہوتی رہیں گی, ان کے کیسز کو ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا, سکون سے بیٹھے رہیں گے ہمارے خلاف, یہ عدالتیں ان کو سہارے دیتی رہیں گی, تو یہ چیزیں تو ہوں گی نا. فہد میں عرض کرنا چاہوں گا. جی شاہ صاحب. دیکھیے فہد, دیکھیے اندرونی حالات کیا ہیں. اندرونی حالات یہ ہیں کہ اس وقت ملک ایک سنگین انرجی کرائسس سے دوچار ہے. ملک کے حالات یہ ہیں کہ آپ کی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. ملک کے حالات یہ ہیں کہ بلوچستان کے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں. ملک کے حالات اندرونی یہ ہیں کہ اس وقت سیاسی محاذرائی طول پر ہے. مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی جو رسا کشی ہے اس وقت, پنجاب اسمبلی کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں, پنجاب کے بازاروں میں, پنجاب میں جو بلوے کی صورت پیدا ہو رہی ہے وہ قوم کے سامنے ہے. بیرونی کیفیت دیکھیے, بیرونی کیفیت یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ نچلی سطح کو چھو رہے ہیں. نیٹو سپلائز پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی حکومت. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان پہ یہ ایک بڑا اہم سال ہے اور پاکستان کا مستقبل کے اس کا جو ہے امپیکٹ جڑا ہوا ہے اس کا افغانستان کی صورتحال سے. ٹھیک ہے. ان حالات میں اگر اس ملک میں 8 مہینے اور ایک ڈس فنکشنل حکومت رہتی ہے تو پاکستان کو جو نقصان ہوگا وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آنے والی حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم ایف پہ ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اگر پریکٹیکلٹیز پہ آ جائیں, سن لیجئے, انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اسٹیبلائزیشن پروگرام کا آغاز کیا. وہ اسٹیبلائزیشن پروگرام مکمل نہ کر پائے. اب آئی ایم ایف ان پر اعتماد نہیں کرے گی. آپ چلے جائیں انرجی پہ, یہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے پاس ہم ایک پروگرام لے کے گئے, ایک انرجی پلان لے کے گئے جس کو برسلز میں پورے یورپ کے ساتھیوں نے اور پوری یورپین یونین نے اس کو انڈورس کیا. یہ جو اس پر یہ عمل درآمد نہیں کر سکے. جو ہے کہ ان کی گورننس جو ہے وہ اگر فیلئر بھی کہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ہلکا لفظ ہوگا, یہ تو سب مانتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے بھی اگر صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے الیکشن تب کروانے ہیں جب میں سمجھوں گا, تو یہ رائٹ ان کے پاس ہے, یہ پاور ان کے پاس ہے. یہ تو فیکٹ ہے, مطلب آپ کی بالکل ہے, ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ظاہر بات ہے اپنا پولیٹیکل کیلکولیشن کریں گے. اور ان کی اب سوال یہ ہے فہد, سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بحیثیت صدر پاکستان سوچنا ہے یا بحیثیت چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی سوچنا ہے. اگر ان کی سوچ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کی ہے تو میں اتفاق کروں گا کہ وہ ایک ایک دن کھینچنا چاہیں گے. اور اگر ان کی آئینی ذمہ داری اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ملک کے صدر بھی ہیں, ان نے وفاق کا بھی سوچنا ہے اور ملک کا بھی سوچنا ہے, تو وہ ایک ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے.
یہ پرائم منسٹر کریں گے، پریزیڈنٹ صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کل الیکشن جو پرائم منسٹر جو بھی آئے گا ان کے تابع ہوگا، ان کے حکم نہیں تو کا آپ تابع کہہ رہے ہیں کہ ہوگا۔ پریزیڈنٹ پاکستان ہوں گے یا پارٹی کے کو چیئرمین ہوں گے، تو وہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو جو پرائم منسٹر ہوگا اس کو کرنا ہے نا، یا تو نیشنل اسمبلی میں لیکن کوئی پرائم منسٹر جو بھی ہوگا ان کے حکم پرائم منسٹر جو بھی ہوگا جو زرداری صاحب کہیں گے وہ کرے گا۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کر دو، دوسری بنیادی بات یہ پارٹی وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے گا۔ جو ایشوز ابھی شاہ صاحب نے بتایا کہ جی آپ کے فورن افیئرز میں کیا ایشوز ہیں، انٹرنل کیا ایشوز ہیں، یہی سارے ایشوز ہمارے دیگر اداروں کو سپریم کورٹ کو بھی دیکھنے چاہیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ایشو سوئس اتھارٹیز کو خط لکھنا نہیں ہے، اس ملک میں اور بھی مسائل ہیں، اگر یہ اس کی طرف دھیان دیں اور حکومت کو سکون کے ساتھ تھوڑا چلنے دیں تو بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بھائی صاحب یہ چیز تو دیکھیں ہم بار بار نا انہی آرگیومنٹس میں جا رہے ہیں، مطلب ہمیں یہ بالکل پتا ہے کہ اگر ہم بار بار پیپلز پارٹی سے سوال کریں جو کہ 4 سال سے کرتے آ رہے ہیں کہ آپ خط کیوں نہیں لکھتے، وہ واضح کر چکے ہیں وہ نہیں لکھیں گے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے فہد، میری مرضی نہیں ہے، چلے جو بھی خواہش نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا جو بھی آرگیومنٹ ہے، یہ ایشو میرا خیال ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے سیٹل کر دیا کہ ہم نے نہیں لکھنا، دیٹس ڈن۔ سپریم کورٹ یہ پروو کر چکا ہے کہ اگر آپ خط نہیں لکھیں گے تو ہم آپ کا وزیر اعظم کو فارغ کر دیں گے، وہ بھی انہوں نے پروو کر دیا ہے۔ اب سوال جو پریکٹیکل سوال ہے وہ یہ کہ جب یہ نیا وزیر اعظم آئے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آپ خط لکھیں جو کہ اس نے نہیں لکھنا، تو اس کے بعد یہ ایک دم پھر جیسے کہتے ہیں کہ وہ ری رن شروع ہوگا، ریپیٹ شروع ہوگا، یہ چیز چلتی رہے گی۔ اس میں ایک سٹیج پر پی ایم ایل این کو یا پی ٹی آئی کو یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کو گزارش کرنے کے علاوہ بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ابھی تو آپ لوگ گزارش کر رہے ہیں نا ان سے کہ جی الیکشن کرا دیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرانا۔ فہد میں عرض کرنا چاہوں گا اس پہ، میں بھائی صاحب سر جواب لے لوں پھر میں آپ کو دواتا ہوں۔ چلو شاہ صاحب بول رہے ہیں۔ اچھا جی شاہ صاحب آپ بولیں۔ جی شاہ صاحب، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 27 تاریخ سے ہم باہر نکل رہے ہیں، ہم اس حکومت کی ناکامی کے خلاف، ہم عوام سے یکجہتی کے حق میں، مہنگائی، کرپشن، انرجی کرائسس، فیلئر آف گورننس کے ایشو پر ہم فیصلہ آباد سے اپنا ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم عوام سے رجوع کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے میدان میں نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے تحریک انصاف نے۔ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کر ہی رہے ہوں تو نہیں پہلے ہم گول جلسے وزاری کر کو رہے کیا، تھے، پھر پتہ نہیں ہم پرائم منسٹر جلسے کو کر کیا، رہے کوئی تھے۔ نئی چیز کریں گے، کر ہی رہے ہوں تو۔ آپ کا بھی پلان ہے نا؟ دیکھیں ہمارا پلان نہیں، ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے اس پر چڑھ دوڑنے کی، پر ابھی تک چڑھ دوڑ چکے ہوتے۔ نہیں چھوڑا کچھ نہیں آپ نے، کسر بڑی چھوڑی ہے، حقیقت یہ ہے کسر بڑی چھوڑی ہے، آج بھی فرینڈلی اپوزیشن کا ہم پہ الزام لگتا ہے، جو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کیا ہے نا، کسر نہیں چھوڑی ہے۔ موقع انہوں نے گوایا ہے، اگر وہاں روکتے نہیں تو اسے پرائم منسٹر کو جان سے مار دیتے، جو مسائل حل رویہ تھا۔ کرنے کا ایسا موقع شاید پھر اس ملک میں میسر نہ آئے، لیکن اب ضرورت اس بات کی کہ عوام کو بتایا جائے تحریک یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ کوارڈینیشن ہو رہی ہے جی، کیونکہ اب آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا منشور کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن اور الیکشن میں وہ ہمارے حریف ہوں گے، میں حلیف نہیں ہوں گے، اس لیے لیکن معاملات اپنے اپنے۔ اس پوائنٹ پہ جو حکومت کے خلاف تو اب سیز فائر ہو گیا ہے دونوں جماعتوں میں، یہ تو پبلکلی چوائسا نے کہہ دیا ہے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ بات ہو رہی ہے کہ جی ضرورت پیش آئے گی تو ساتھ مل کر سڑکوں پہ آئیں، دباؤ ڈالیں۔ ایک نقطہ ہے جس پر ایگریمنٹ ہے کہ الیکشنز کی ملک میں ضرورت ہے۔ ملک کے آج کا جو بحران ہے، جو سیاسی بحران ہے، اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے کہ پاکستان کے عوام کو پھر فیصلے کا موقع دیا جائے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں۔ شاہ صاحب ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ پیپلز پارٹی کو نکالنا ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پی ایم ایل این بھی شامل ہے، اور کچھ ادارے بھی شامل ہیں، کسی طرح سے ان کو نکالا جائے۔ نہیں سہارے لے رہے ہیں، کبھی فوج کا سہارا لیا جاتا تھا، کبھی آئی ایس آئی کا لیا جاتا تھا، اب یہ جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہیں۔ 4.5 سال حکومت کر رہے ہیں، دیکھیں کسی نے کوئی سازش جی، نہیں فہد کی۔ بات یہ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے پولیٹیکل آپشنز آپ کے پاس ہیں، کانسٹیٹیوشنل آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ عدالت کے کاندھوں پہ بیٹھ کے سیاسی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو آپ عدالت کو بھی کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ ہم فوج کے خلاف کیوں بات کرتے تھے جب وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل کردار ادا نہیں کرتے ہیں، وہ پولیٹکس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اگر صدر پاکستان کے پاس 58(2)B کا اختیار تھا تو ہم نے اس کے خلاف بھی بات کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ اختیار آپ جوڈیشری کو دیں گے، جوڈیشری بھی اسی طرح کنٹروورشل بنے گی جس طرح فوج بنتی تھی۔ شاہ صاحب یہ میں اس میں بھی آتا ہوں، لیکن یہ کوئی فارمل یا انفارمل میٹنگ آف مائنڈز پی ایم ایل این سے ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ یہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ دونوں جماعتوں نے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے فہد، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سچویشن جو ہے وہ ارتقا کی طرف بڑھ رہی ہے، ایوالو کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس وقت تحریک انصاف کہہ رہی ہے نئے انتخابات درکار ہیں، نون بھی یہ کہہ رہی ہے نئے انتخابات درکار ہیں۔
اس وقت جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے اور بہت سی جماعتیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نئے انتخابات مسئلے کا حل ہے. اچھا، سب جماعتیں آج، بہت سی جماعتیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نئے انتخابات کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن درکار ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ایسا ہو جس پر سب کو اتفاق ہو، غیر متنازع ہو. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل لسٹ جو ہے وہ ایرر فری ہونی چاہیے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے اور وہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ذہن جو ہے ایک طرف بڑھ رہا ہے اور سیاسی حالات جو ہیں وہ آپ کو ایک طرف دھکیل رہے ہیں. اب حکومت یہ نہیں دیکھ پا رہی، یہ کریڈٹ بھی اس گورنمنٹ کو جاتا ہے. یہ جو چیزیں ساری کہہ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، ووٹر لسٹیں ٹھیک ہونی چاہیے، یہ سارے اس گورنمنٹ ایکشن کی ہیں، اسٹیپ سارے ہم نے لیے. ٹھیک ہے، ایک اور چیز پر اتفاق ہو رہا ہے، بریک کا وقت ہوا ہے. شاہ صاحب، پر اتفاق جو ہو رہا ہے شاہ صاحب میں سب بریک سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی موجودگی میں فیئر الیکشن ممکن دکھائی نہیں دے رہا. Okay, we'll come back to this. مقصد آپ سمجھ گئے نا، We'll پیپلز come پارٹی back کو to this. نکالنا ہے، باقی کوئی We'll come back to this. بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ جو چند ایک نکات جو شاہ صاحب نے ذکر کیا، چیف الیکشن کمشنر ہو گیا، الیکٹرل رولز ہو گئے، اس میں بظاہر تو اتفاق رائے تمام جماعتوں میں ہے، جس میں میں پیپلز پارٹی کو شامل کرتا ہوں. اور خبر کچھ ایسی بھی ہم نے سنی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے نام پر تو جو اتفاق ہونا ہے وہ اب قریب قریب ہے. چند ایک نام ایسے آ گئے ہیں جن پہ ہو جائے گا، لیکن الیکٹرل رولز کے حوالے سے اب کچھ وقت جو ہے وہ درکار ہے. تو بنیادی میٹنگ آف مائنڈز تو ہے، لیکن اس کے آگے جا کے مسائل جو ہیں ابھی بھی بہت بڑے موجود ہیں. وہ کیا ہیں اور کوئی طریقہ ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ گراؤنڈ تیار ہو جائے جس پہ فری فیئر الیکشن ہو پائیں؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ صورتحال جو ہے وہ پیچیدہ ہے اور آنے والے دنوں میں جمعے کے روز نئے وزیر اعظم جو کہا جا رہا ہے کہ منتخب بھی ہو جائیں گے، وہ اپنا آفس بھی سنبھال لیں گے اور جب اپنی دفتر آ کے بیٹھیں گے تو ان کے سامنے ٹیبل پہ جو مسائل کا ایک انبار ہوگا اس کو دیکھ کے وہ پریشان ضرور ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پریشانی کے بعد وہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی یا اہلیت ہوگی کہ وہ ان مسائل کو حل کر سکیں، یا ان کا بنیادی مینڈیٹ یہ ہے کہ اگلے 2 4 6 8 10 مہینے جتنے بھی رہ گئے الیکشن کے تب تک انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر مضبوط کرنا ہے. شاہ صاحب، کیا مینڈیٹ نظر آ رہا ہے نئے وزیر اعظم کا آپ کو؟ نئے وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑا واضح ان کو حکم یہ ہوگا کہ جو ایوان صدر کا فیصلہ ہے اسے منوان قبول کرنا ہوگا، اس کو کام کو کھینچنا ہے اور جتنا وقت حکومت میں گزار سکتے ہیں انہوں نے گزارنا ہے. یہ ان کی کوشش ہے کہ آخری دن تک یہ اپنی حکومت کو کھینچ جائیں، یہ اس کا آبجیکٹو ہوگا. اب حکمرانی کا بھاڑ میں جائے، ملک کا مستقبل کا کیا بنتا ہے، اکانومی کا کیا بنتا ہے، ہمارے بیرونی ملکوں میں ساتھ ہمارے تعلقات کا کیا بنتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. ان کے سر پر صرف سوار ہے سیاست، اور یہ سیاسی مقاصد اور اپنے سیاسی عزائم کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. کوئی ملک سے غرض نہیں ہے، کوئی ملک سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے اس وقت. بھائی صاحب، حقائق آپ کے سامنے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ سڑکوں پہ حالات دیکھ لیں، آپ ملک میں کرپشن دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، اور میں آپ کو وارن کر رہا ہوں جو مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے، جو انہوں نے حالات پیدا کر دیے، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ سسٹینیبل سچویشن نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ بھی جائے سسٹینیبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ مطالبہ تو آپ کریں گے کہ جو نئے وزیر اعظم آئیں گے تو آپ بھی آ کے آپ کی جماعتی مطالبہ کرے گی، اچھا جی کیا آپ خط لکھیں؟ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ. آپ اس کے پیچھے اسی طرح کھڑے ہوں گے؟ ہمیں فوری طور پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر، سپریم کورٹ کو تو کر رہے ہیں، فیصلہ کر دیا ہے. اس کی ہم نے آج مطالبہ کر دیا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا. فہد ہم نے کر دیا ہے. کیا کیا شاہ صاحب؟ ہم نے آج مطالبہ کر دیا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم منتخب ہو کر آئیں گے انہیں فی الفور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق خط لکھنا چاہیے. پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے. سیاسی مطالبہ نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں سپریم کورٹ کی. اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن رائے پیدا نہیں کر سکتے. دو چیزیں بتاؤں. دیکھیں، سپریم کورٹ نے جہاں اتنی چیزیں کی ہیں، آرٹیکل 242 کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو نکالیں، اس میں ڈیلیٹ کیجیے کنسٹیٹیوشن سے. ہو سکتا تھا.
1973 سے لے کے آج تک 20 امینڈمنٹس ہوئی ہیں. چلے پچھلی ساری چھوڑ دیں, اس حکومت کے دور میں 3 میجر امینڈمنٹس ہوئی ہیں. پی ایم ایل این بھی اس کا پارٹ رہی ہیں, انہوں نے اس میں اپنا کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. کسی نے 248(2) کو ٹچ نہیں کیا, انہوں نے کہا اس کو ایز اٹ از رہنے دو. نہیں ابھی سر ابھی کورٹ کیا کرے, ابھی پھر یہ تو آپ دوسرے ایشو پہ چلے گئے نا. میں ابھی ان کی بات سوال تو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کورٹ کے سامنے, انہوں نے کہنا جی خط لکھیں. جھگڑا ہے اسی پوائنٹ پہ. میاں نواز شریف صاحب آن ریکارڈ, سہیل بڑا اس کی کتابیں نہیں لکھا جس سے وہ مکر جائیں کہ میں نے نہیں کہا تھا, ٹی وی پر آ کر کہا جب این آر او کی ججمنٹ نہیں آئی تھی, انہوں نے کہا کہ جوڈیشری کو 248(2) کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے جس کے تحت پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے. ایک وقت میں آپ یہ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں 248(2) کو, اور دوسری طرف جب عدالت میں کوئی ججز کیا کریں, چلیں یہ آپ کا ججز کیا کریں, آپ خط نہ لکھیں. نعوذ باللہ, ججز فرشتے نہیں ہیں, کوئی ان کا کہا ہوا قرآن شریف کے حروف نہیں ہیں, وہ انسان ہیں اور وہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں. نہیں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بینچ پہ بیٹھ کے وہ یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, آپ خط مت لکھیں. ایک سیکنڈ. یہی افتخار محمد چودھری جنرل مشرف کو اختیار دیتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کیجیے. یہی افتخار محمد چودھری 17 امینڈمنٹ کی ججمنٹ میں کچھ اور کہتے ہیں. یہی افتخار محمد چودھری 18 امینڈمنٹ کی ججمنٹ کچھ اور کہتے ہیں. یہی ججز ایک وقت میں ایک فیصلہ کرتے ہیں, دوسرے وقت میں دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. اب کیا کریں سر, میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ججز بھی فیصلہ کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں یعنی وہ اعتراف کریں, یعنی اب وہ اعتراف کریں. اعتراف نہیں ہے, اعتراف نہیں ہے. اٹارنی جنرل جھگڑے کر سکتا ہے تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اپیل ہی نہیں دائر کی آپ لوگوں نے, یہ بھی تو نہیں, اپیل کا بھی یہ ایشو ہونا تھا. اپیل میں کیا ہونا تھا, اپیل میں بھی یہ ایشو ہونا تھا. بنیادی بات یہ ہے فت, بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہماری خواہش کی بات نہیں ہے, ہماری مرضی کی بات نہیں ہے, ہم نے کوئی لڑائی نہیں لی ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن بالاتر ہے یا سپریم کورٹ کے ججوں کی کہی ہوئی ہے. لیکن میں پھر وہی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم اس کی آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے ان ججوں نے جنہوں نے کل کچھ اور کہا آج کچھ اور کریں, ان کی بات آئین سے زیادہ بالاتر ہے تو ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب مسئلہ یہ نا, یہ آرگومنٹ جو ہے میں کرنا چاہوں گا یہاں. جی فہد دیکھیے, اس وقت سینیٹر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے. یہ ان کا بنیادی نقطہ ہے, ٹھیک ہے. جب ان کے وکیل اس چیز پر ذکر کر رہے تھے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ آرٹیکل 248 کے استثناء پر بحث کیجئے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے اور ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں گے تاکہ اس کا فیصلہ ہو جائے کہ استثناء کس تناظر میں ہے, کتنا نہیں ہے. لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت 248 کو چھوا ہی نہیں, اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, میں جواب دے دوں. ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ارسلان افتخار کے کیس میں بینچ کو ہیڈ کر کے اپنے اوتھ کو وائلیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, ہٹ گیا نا. پھر نہیں, ہٹنا الگ بات ہے, وائلیٹ کر دیا, ہٹ گئے بعد میں الگ بات ہے. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کل جا کے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان نے اپنے اوتھ کو وائلیٹ کیا, ان کے خلاف کارروائی کی. نہیں لیکن دیکھیں سر, انہوں نے سو موٹو لیا تھا نا, مجھے آرگومنٹ پورا کرنے دیجیے. سو موٹو اف آئی ایم ناٹ رانگ صرف چیف جسٹس لے سکتا ہے. میری بات پوری کرنے دیں مجھے. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کو بلائے گی کہ آپ آئیں اور بتائیے کہ آرٹیکل 209 کے تحت سعید غنی صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے تھا, ہائی کورٹ میں آپ نہیں جا سکتے؟ بلائیں گے ان کو یا اسٹریٹ اوے؟ یہ آرگومنٹ بھی آپ کی جماعت آرگومنٹ دے چکی ہے, لیکن میں سر واپس اپنے پوائنٹ پہ گھوم کے واپس آ رہا ہوں. سب کے قطع نظر جس آرٹیکل میں ایمبیگوٹی نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا. میں اس کے قطع نظر سعید صاحب, اس کے قطع نظر سوال وہی ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے ہو گیا, کورٹ کے سامنے آرگومنٹس ہو گئے, انہوں نے نہیں ایکسپٹ کیے. اب کب تک آپ کا وزیر اعظم آ کے یہ کہتا رہے گا کہ میں نے خط نہیں لکھنا؟ دس پروسیس ہیز ٹو اینڈ سم ویئر نا. جب تک اس آئین میں آرٹیکل 248(2) موجود ہے, یعنی عباسی صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک آیا, دو آئے, تین آئے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سارے معاملے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن میں جائے, کوئی اور حل نہیں ہے. لیکن وہ نہیں آپ اس ملک کے وسائل کو ضائع کریں گے, آپ اس ملک کا وقت ضائع کریں گے, مسائل میں اضافہ کریں گے.
صرف اور صرف ایک حال ہے. آئین کو ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں سر وہ ہمارا کام نہیں ہے, سپریم کورٹ کا کام ہے نا. میں تو سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ صدر کو ٹرائی کرے, میں نے چیف جسٹس کوئی یہ نہیں کہہ رہا, میں نے سپریم کورٹ کے لیکن اس آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتا ہے نا. آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتا ہے. سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ اگر کسی آرٹیکل میں ایمبیگوٹی نہیں ہے تو اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. 248(2) آپ پڑھ لیجئے, مجھے بتائیے کہ کیا کنفیوژن ہے. میری انگریزی ہو سکتا ہے کمزور, آپ کی انگریزی بہت اچھی. نہیں میری انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں ہے شاہ صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شاید لائر نہیں ہے, یہ لیگل آرگیومنٹ چلتے لیگل آرگیومنٹ یہ چلتے رہیں گے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سپریم کورٹ فائنل تشریح کرتا ہے. لیکن جب کر دوں کہ ابھی 248 کی بات نہیں آئی, ابھی صرف یہ لکھا ہوا ہے, ابھی وہاں بات پہنچی نہیں ہے. بات وہاں پر پہنچتی ہے جب صدر کا نام آئے, ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی بات آئے, اس سے استثناء حاصل ہے. اس وقت سپریم کورٹ صرف ایک ڈائریکشن ہے کہ آپ اس سوئس کورٹ کو لکھیں کہ اس کیس کو ری اوپن کیا جائے. یہ بات ہے, اس میں کوئی استثناء والی بات ابھی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں شاہ صاحب. تو پھر جو سامنے صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کچھ ایسے ہے, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپشن نمبر 1 پیپلز پارٹی جو ہے وہ خط نہیں لکھے گی, ایک اور وزیر اعظم فارغ ہو جائے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا, ایران خانی چلتی رہے گی جو کہ چل نہیں سکتی. آپشن نمبر 2 کہ وہ جلدی الیکشن کال کر لیں جو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپشن نمبر 3 کہ سپریم کورٹ بھی ڈٹا رہے, پیپلز پارٹی بھی ڈٹی رہے, لاک جام ہو جائے, آرٹیکل 119 ووک ہو جائے, فوج آ جائے. نہیں 190 میں فوج نہیں ہے, فوج نہیں, سوری, وہ 190 میں کہیں فوج نہیں ہے. 190 ہے ان ایڈ آف سپریم کورٹ. سر فوج نہیں ہے اس میں, میں آپ کو بتا رہا ہوں فوج نہیں ہے. جو فوج کہتے ہیں وہ غلط سر. پھر وہ امپائر کون ہے پاکستان؟ فوج نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے. ہم اس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے فہد, آپ نے خود ایک سیناریو پینٹ کیا ہے اور آپ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم ایک لاک جام کی طرف جا رہے ہیں, ہم ایک بند گلی میں پھنس چکے ہیں. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے, پیپلز پارٹی نے ایک بڑی ریجڈ پوزیشن لے لی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے, ہم خط نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے ایک حتمی فیصلہ دے دیا ہے. اب یہ بند گلی ہے, اس بند گلی سے جمہوری راستہ کیا نکلنے کا؟ دیکھیے خدا نخواستہ کوئی ذی شعور پاکستانی نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں فوج آئے یا جمہوری تسلسل ٹوٹے. کوئی ذی شعور پاکستانی یہ نہیں چاہے گا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہم تجویز کر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی تجویز کر رہی ہے, اس کا حل یہ ہے کہ آپ انتخابات کال کر دیجئے, عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے اور ایک راستہ نکالیے, اس لاک جیم سے نکلنے کا راستہ نکالیے. ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. خدارا اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سوچئے, پاکستان کے بارے میں سوچئے, اداروں کے بارے میں سوچئے, اپنی کرسی کے بارے میں سوچنا بند کیجئے. کرسی عوام ویسے کھینچ لے گی آپ سے. نہیں, جب عوام کھینچ لے گی تو ہم مان لیں گے, ہم کسی اور کو کھینچنے نہیں دیں گے. بات یہ ہے کہ آئین کے تحت عوام کو قریب ہے. لیکن فرق دیکھیں 190 میں یہ کنفیوژن ہے, ذرا پڑھ لیجیے, پڑھے لکھے آدمی. آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. کہیں فوج نہیں ہے, ایگزیکٹو اور جوڈیشل ہے. ایگزیکٹو کیا ہوتا ہے؟ فوج ایگزیکٹو فوج از انڈر دی ایگزیکٹو. ایگزیکٹو مینس گورنمنٹ آف پاکستان. تو فوج گورنمنٹ کیسا ہے؟ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے, گورنمنٹ کے انڈر ٹیکنیکلی ہے, آن پیپر ہے, اس میں فوج نہیں لکھا ہوا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں. اوکے, مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ ایک جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کا جو ایکچوئل پریکٹیکل سولوشن سامنے نہیں آ رہا. یعنی کہ الیکشن ہو, مطالبہ ہے, سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن ہے وہ بھی سامنے ہے, پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ انہوں نے اس کو فالو نہیں کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنا اگر ہے تو کیا کریں, کیا کرنے کو تیار ہیں سٹیک ہولڈرز. یہ بڑا ایشو ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. وزیر اعظم کو جب فارغ کیا گیا, نااہل کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, تو اس کی بڑی وسیع پیمانے پر میڈیا کوریج ہوئی ہے. پاکستان کے اندر تو خیر ہونی تھی, پاکستان کے باہر بھی, اور جو دیگر اس پہ تجزیے آئے ہیں, جو رائٹ اپس آئے ہیں, جو سٹوریز آئی ہیں, ان میں کئی جگہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان سافٹ کو. اب بھائی صاحب, یہ سافٹ کو ہوا ہے, یہ صحیح ہے؟ یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے جب کوئی حکومت کسی ایسے طریقے سے ہٹائی جائے جو کہ ماضی میں نہ ہوا ہو, یا اس میں کچھ کنٹروورسی پیدا ہو جائے. نیگیٹو سافٹ کو کی بات آتی ہے. نیگیٹو ورڈ ہے سافٹ کو آپ نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں,
کچھ میں پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے کہ جب حکومت کو ہٹانے کا کوئی اور طریقہ نہ رہے، نظریہ ایک کرپٹ حکومت ہو، تو پھر اگر اس کو کسی اور طریقے سے ہٹایا جائے تو سافٹ کو کہا جاتا ہے. یہ ٹرمینالوجی ہے جو اخبار والے استعمال بھائی کرتے ہیں. صاحب یہ شاہ صاحب یہ سافٹ کو ہے یہ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی سافٹ کو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کا احترام، رول آف لا کے سامنے کسی کو کہنا کہ سبمٹ کیا جائے یہ سافٹ کو ہے، تو پھر میں تعجب ہوگا مجھے. لیکن یہ جو پوائنٹ ہے کہ ظاہر بات ہے آپ کی دونوں، آپ کی جماعت بھی، نون لیگ بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ ایک ادارے نے ایک ملک کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا ہے. یہ ڈینجرس پریسیڈنٹ بن سکتا ہے شاہ صاحب؟ جی شاہ محمد صاحب، آپ کو آواز آ رہی میری؟ میرا خیال لائن ہماری ڈراپ ہو گئی تھی. یہ پریسیڈنٹ ڈینجرس ہے بھائی صاحب؟ میں سب کو ڈینجرس نہیں ہے، بلکہ بلکہ یہ شاید جمہوریت کے لیے زیادہ پازیٹیو ہو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے پرائم منسٹر کو چینج کیا گیا. ورنہ جب آپ سب دروازے بند کر دیں، جو ماضی میں ہوتا رہا کہ فوج آئی، اٹھا کر باہر پھینکا، جیل میں ڈال دیا. ایسا تو نہیں کہ یہ 58(2)B کا ایک نیا ورژن آ گیا؟ نہیں، نیا ورژن نہیں ہے. دیکھیں، جب سب دروازے بند ہو جائیں، لوگ جو پٹیشن کریں، ایک ہی جگہ رہ جاتے ہیں سپریم کورٹ. جب لوگ وہاں پٹیشن کرتے ہیں، اگر وہاں سے عوام کو ریلیف مل جائے تو پھر اس کو آپ جو لفظ استعمال کر لیں، میں تو اس کو نیگیٹو نہیں کہوں گا. بات یہ ان کی لائن کٹ گئی تھی. بھائی صاحب جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک آدمی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی کو ہیڈ کر اس کو ممبر ہیں اس کے، یہ کہنا کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ کسی اور کو اختیار دے دیں، یہ خود بہت خطرناک بات ہے. یعنی کانسٹیٹیوشن میں سارے راستے موجود ہیں. میں اسی کو ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں. ملک کو اور سسٹم کو انڈر دی کانسٹیٹیوشن چلنا چاہیے، انڈر دی سپریم. شاہ صاحب یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو ہٹایا جا رہا ہے اس طریقے سے. یہ خطرناک آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی پارٹی جو ہے پاور میں آتی ہے، دیگر پارٹیز کے لیے بھی. اس اینگل سے نہیں سوچا آپ نے؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جا رہا ہے کسی سازش کے تحت یا کسی کی ایما پر یا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ فکر مند بات ہے، اور اس پہ ہمیں بالکل ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہمیں اس پر مل کر اس کا کوئی لائے عمل مرتب کرنا چاہیے. لیکن یہ ایسا نہیں ہوا. یہ تو وزیر اعظم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، جانتے ہوئے کہ دیکھیے اب ان کے جو پرنسپل جو اپنا لیگل ٹیم کے جو اپنا جو آرگیو کر رہے تھے، اعتزاز احسن صاحب کا اپنا یہ ویو رہا ہے بہت عرصہ، ان کی کنسیڈرڈ یہ ویو رہی ہے، اور وہ لیگل مائنڈ بھی ہے اور پولیٹیکل وہ ذہن بھی رکھتے ہیں. وہ خود کہتے رہے ہیں کہ بھائی خط لکھ دیجئے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دے دیں گے، ٹائم ختم ہو گیا. اپنے لوگ ایڈوائز کرتے رہے. بات یہ ہے کہ اپنے لا منسٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کہتے رہے ہیں کہ جناب آپ کو اپیل کا حق ہے، اس اپیل کے حق کو بات یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. اعتزاز صاحب نے خود بند کرتے گئے. اعتزاز صاحب نے یہ بھی کہا کہ خط لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر نہ لکھا جائے تو یہ جرم بھی نہیں ہے، اس میں سزا بھی نہیں سکتی. انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں. یہ ڈیسیشن لینا پیپلز پارٹی کا اور اس کی گورنمنٹ کا، اس کے پرائم منسٹر کی مرضی تھی. کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسا کریں یا ویسا کریں. ہم جو سمجھتے تھے آئین کے تحت ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ کیا ہے. لیکن عدلیہ کو اگر میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر مجھے بھی آئین کی پاسداری کرنے پر کوئی سزا ہوتی مجھے فخر ہوگا، مجھے افسوس نہیں ہوگا. بات وہی نا بھائی صاحب کہ بس سر کٹوانا ہے. کافی فخر حاصل کرنا پڑے گا مجھے. سر کفن پہ باندھ دیا ہے، حاصل کریں گے، خوشی سے حاصل کریں گے. ہم بھاگنے والے نہیں، ہم فیس کریں گے. قتل گاہ جو ہے وہ تیار ہے سر جی، فیس کریں گے، بھاگیں گے نہیں. ملک سر کٹوانا ہے تو مقصد تو کٹوائیے، ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے. فائنل ورڈ دے دیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیے سر، اگر سر کٹوانا ہے تو ملک کی خاطر کٹوائیے، ملک کسی نیک مقصد کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کٹوائیے. آپ آئین کی خاطر بھی سر کٹوایا جا سکتا ہے شاہ صاحب، آئین کی خاطر بھی کٹوایا جا سکتا ہے.
آئین کی خاطر ہاں۔ ضرور کٹوائیے، پر یہ آئین آئین میں کی لکھا خاطر ہے، نہیں کٹوایا آئین میں گیا، لکھا ہے۔ آپ یہ ایک اگر- شخص کو آئین تعاون میں کرنے ایسی کی باتیں کٹوایا نہیں گیا ہے۔ اگر آپ کو آئین میں ایک کسی کی شخص نظر نہیں آتی ہے تو کو اور پھر بھی آپ بہت سی کٹوا باتیں دیجیے۔ لکھی ہیں، کوئی پڑھ لے۔ نہیں ہم ساری پڑھ رہے ہیں، ایک آرٹیکل بتا دیجئے جس کی وائلیشن پیپلز پارٹی نے اس حکومت میں کی سپریم ہے۔ کورٹ ایک آرٹیکل بتا دیجئے، کلیئر کٹ ڈائریکشن، ایک آرٹیکل بتائیے سر کہاں آپ نے لکھا ہے؟ پورا فیصلے کو نہیں آپ ایکسپٹ کے کیا، آپ ساتھ- آئین کی نہیں، بات نہیں، کر مجھے رہے ہیں۔ بتائیے کہاں آپ لکھا ہے؟ اس میں سے کون سے کہاں شک کے لکھا ہے؟ پابند کہاں ہیں، لکھا ہے؟ کون سے مجھے شک کے بتائیے۔ پابند ہیں؟ نہیں نہیں، آرٹیکل کس کی ون سے وائلیشن شروع ہو کی ہے؟ جائے، ایک آرٹیکل بتائیے، ایک آرٹیکل، ایک رول آف لا کی آپ میں بات آپ کر کو رہے ہیں، دکھاتا ہوں، رول آف لا ہے، سپریم رول کورٹ نے آف وائلیٹ لا کیے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، سپریم کورٹ نے وائلیٹ کیا ہے، اس کو میں آپ کو بتا میں عرض کرتا ہوں، سپریم کورٹ نے اس کے میں عرض آرٹیکل وائلیٹ کروں، کیے، میں آپ سپریم کو کورٹ بتا فیصلہ کرتی آپ کو ہے، بھی کنٹمپٹ ہو جائے گا۔ لگ جائے سپریم جی، کورٹ خوشی سے فیصلہ اگر سچ کرتی بولنے ہے میں کہ لگتا ہے آر تو پی فیصلہ پیز میں ہوگا۔ کرپشن ہوئی جی شاہد، اور آپ ان کو ریوارڈ کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ این آئی سی ایل میں بہت بڑا گھپلا ہوا اور آپ نے لوگوں کو بھاگنے کا، فرار کا راستہ فراہم کر دیا۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ ساری کرتی ہے اس چیزیں کا عمل سپریم کرنا کورٹ ہوگا۔ مانیٹر کر رہا ہے۔ برآمد ہوئے ساری چلیں چیزیں سر میرے سپریم پاس کورٹ وقت ختم ہو مانیٹر گیا، کر رہا ہے۔ وقت ختم ساری ہو گیا۔ چیزیں۔ تھینک یو ویری مچ، تینوں مہمانوں کو میں شکر گزار ہوں، آج تشریف لائے، اس پروگرام میں حصہ لیا۔ ایشو اس وقت جو ہے وہ انریزالوڈ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جیسے ہی پرسوں نئے وزیر اعظم سامنے آئیں گے تو ان کو کچھ بہت ہی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیسے ٹیکل کریں گے، میرا خیال ہے ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔